لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدی والی المصیر. صلوات پڑھیں امام. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید علمدار حسین زیدی ابن سید ابرار حسین زیدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان محترم، سورہ لقمان کی یہ 14ویں آیت کا ایک جز ہے جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اور آخری ٹکڑا تو بڑا نازک ہے. میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. یہ خیال رہے کہ پلٹ کے میری ہی طرف آنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو. اور یہ خیال رہے کہ پلٹ کے تمہیں میری ہی طرف آنا ہے. توجہ ہے عزیزو؟ یہ ٹکڑا اللہ نے رکھ کیوں دیا؟ گفتگو مجھے پہلے ٹکڑے کی کرنی ہے شکر کے حوالے سے، مگر یہ جملات کرنا چاہتا ہوں
یہ ٹکڑا کیوں رکھ دیا کہ پلٹ کے تمہیں میری ہی طرف آنا ہے؟ بڑی عجیب سی منزل ہے نفسیات کی. جب کسی آدمی سے کوئی کام نکلتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سے پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں سمجھتا. بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے ہے بڑی بھیانک بات، اس لیے میں چاہوں گا کم لفظوں میں بات ہو جائے، کسی مزید مثال میں نہ جانا پڑے. جب بھی کسی آدمی سے کسی آدمی کا کوئی کام نکلتا ہے اور وہ یہ کام نکالنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب ان سے پھر اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوگی تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں سمجھتا. لیکن اگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان سے پھر ملاقات ہوگی تو 2 بار شکریہ ادا کرتا ہے. بھائی توجہ ہے؟ تو 2 بار شکریہ ادا کرتا ہے صرف اس لیے کہ کہیں پھر کوئی کام پھنس گیا تو میں ناشکرا نہ کہلاؤں، میرا کام بگڑنے نہ پائے. اسی انسانی فطرت کو اللہ نے اجاگر کرتے ہوئے یہ تنبیہ کر دی کہ میرے بھی شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار رہنا. یہ خیال رہے پلٹ کے میری ہی طرف آنا ہے، اور جب تم آؤ گے تو ہم دونوں حساب تم سے لیں گے، اپنے شکریہ کا بھی حساب لیں گے، ماں باپ کے شکریہ کا بھی حساب لیں گے. ایک صلوات پڑھے. پروردگار عالم نے، دیکھیں جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں میں موضوعی گفتگو کا عادی ہوں اور موضوع سے ہٹ کے گفتگو نہیں کرتا، مگر چاہتا ہوں یہ فکری خط مکمل آپ تک پہنچ جائے کم وقتوں میں. پروردگار عالم نے ماں باپ کا مرتبہ اپنے مرتبے کے بعد بلا فصل رکھا ہے. نہیں جملہ پہنچا سکا، تو جملہ دہرا رہا ہوں. پروردگار عالم نے ماں باپ کا مرتبہ اپنے مرتبے کے بعد بلا فصل رکھا ہے. پھر دہرا رہا ہوں جملہ کہ اپنے مرتبے کے بعد. اب یہ بلا فصل کی اذان دینے والے یہ جملہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اچھا ہے، پروردگار عالم نے ماں باپ کا مرتبہ اپنے مرتبے کے بعد بلا فصل رکھا ہے اور اس کی تکرار بھی کی ہے. مقام شکر میں آواز دی میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو. دیکھیے بالکل بلا فصل ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے اب بلا فصل سے آپ ذرا گھبرا رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں تو میں عرض کروں اللہ نے انسان کو 2 وسیلے عطا کیے ہیں، 2 وسیلے، اور دونوں وسیلوں کی عظمتیں بلا فصل رکھی ہیں. اللہ نے 2 وسیلے انسانوں کو عطا کیے ہیں اور دونوں کی عظمتیں بلا فصل رکھی ہیں. لفظ سنبھالیے، وضاحت کا وقت میرے پاس نہیں ہے. ایک وسیلہ ہے عدم سے وجود میں لانے کا، ایک وسیلہ ہے عدم سے وجود میں لانے کا، اور دوسرا وسیلہ ہے وجود سے آخرت تک لے جانے کا. یہ 2 وسیلے دیے ہیں اور دونوں کا مرتبہ اللہ نے بلا فصل رکھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
دیکھیے آپ اتنے سارے اشعار سن رہے تھے اور وقت نہیں ہے کہ میں اپنے جملے کو ریلیٹ کر دوں شعراء کی افکار سے، لہذا وقت کم ہے، چاہوں گا بات آسانی سے جلدی جلدی پہنچتی رہے۔ میں نے جملہ عرض کیا کہ ایک وسیلہ ہے عدم سے وجود میں لانے کا، اور دوسرا وسیلہ ہے وجود سے آخرت میں لے جانے کا۔ میں وجود سے عدم نہیں پڑھ رہا ہوں، بتوجہ ہے، آپ کو ادب کی دنیا میں، غزل کی دنیا میں یہ لفظ ملے گا وجود سے عدم، مگر میں نے عدم سے وجود کہا اور وجود سے آخرت کہا، اس لیے کہ وجود سے عدم میں وہ نہیں جاتے جن کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے۔ بتوجہ، ان کا سفر وجود سے عدم میں نہیں ہوتا ہے، وہ وجود سے آخرت کا سفر کرتے ہیں۔ تو ایک وسیلہ ہے، جزاک اللہ، ایک وسیلہ ہے عدم سے وجود میں لانے کا، دوسرا وسیلہ ہے وجود سے آخرت میں لے جانے کا۔ عجیب بات ہے کہ دنیا وسیلے کی قائل نہیں ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ خدا کی قسم، انسان کا مکمل وجود وسیلے کا محتاج ہے، مکمل وجود۔ یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، یہ آنکھیں انسان کی نہیں دیکھتی، روح دیکھتی ہے آنکھوں کے وسیلے سے، آنکھیں نہیں دیکھتی، اور کہہ رہے ہیں آپ، روح دیکھتی ہے آنکھوں کے وسیلے سے۔ میں مر گیا، 6 گھنٹے کے اندر اندر اگر میری آنکھ نکال کے کسی بھی شخص کو لگا دی جائے تو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ ڈر کے کیوں سن رہے ہیں؟ الحمدللہ 40 سال سے میں ہی پڑھتا آ رہا ہوں اور میں ہوں، تو اب تو خوف ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ آنکھیں دوسرے کو دے دی گئی، وہ ان آنکھوں سے دیکھنے لگا، نابینا تھا دیکھنے لگا۔ دیکھیے یہ پورا محلہ ماشاءاللہ ڈاکٹروں کا ہے، اس لیے اب زیادہ وضاحت کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ آنکھوں کی حیثیت کیا ہے اور کتنے دیر زندہ رہتی ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب میری آنکھوں میں یہ آنکھیں تھیں تو دیکھتی کیوں نہیں تھی؟ کہیں گے تو مر گئے۔ بھائی میں مر گیا تھا تو پھر یہ آنکھیں دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے کیوں لگی؟ توجہ ہے، بھائی میری آنکھوں میں یہ نہیں دیکھ رہی تھی اس لیے کہ دیکھنے والا پاور تھا روح جو نکل گئی۔ اور کریں آپ، اب واضح ہو گئی بات کہ آنکھیں نہیں دیکھتی، روح دیکھتی ہے آنکھوں کے وسیلے سے۔ زبان نہیں بولتی، روح بولتی ہے زبان کے وسیلے سے۔ کان نہیں سنتا، روح سنتی ہے کانوں کے وسیلے سے۔ اور جب یہی نکل جاتی ہے تو نہ آنکھیں دیکھتی ہے، نہ کان سنتا ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، نہ زبان بولتی ہے۔ یعنی انسان کا پورا وجود وسیلے سے چل رہا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی وسیلے سے انکار کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتا۔ وہ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے مشہور حدیث ہے میرے مولا کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے پروردگار کو پہچانا۔ پورا وجود وسیلہ ہے انسان کا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک وسیلے سے آئے ہیں، جب آئے ہیں وسیلے سے تو بلا وسیلہ جائیں گے کیسے؟
جب آئے ہیں وسیلے سے تو پھر بلا وسیلہ جائیں گے کیسے؟ وسیلے سے آئے ہیں تو جائیں گے بھی وسیلے سے. بس لانے والا وسیلہ اور ہوتا ہے، لے جانے والا وسیلہ اور ہوتا ہے. توجہ ہے، لے جانے والا وسیلہ اور ہوتا ہے، اور دونوں وسیلے کے مرتبے کو اللہ نے بلا فصل رکھا ہے. لے جانے والے وسیلے کا ذکر ہوا تو ارشاد ہوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ تمام بلا فصل ہے، فصل نہیں آنا چاہیے. اور جو وسیلہ لے کے آیا ہے اس کا مرتبہ بھی اللہ نے بلا فصل ذکر کیا. انشکر لی ولے والدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو. پھر قدرت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ اسراء بلا فصل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر یہ بلا فصل ہے. دیکھو تمہارے پروردگار کا یہ کھلا ہوا حکم ہے، آخری فیصلہ ہے، سپریم جسٹس ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک پیش کرنا. درمیان میں کچھ ہے نہیں. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً بعد بلا فصل اگر کچھ مانگا ہے تو ماں باپ کی خدمت مانگی ہے. جملہ پہنچنا چاہیے. اب ایک لفظ اختیار کر رہا ہوں کہ اگر کچھ مانگا ہے اپنی عبادت کے بعد تو بلا فصل ماں باپ کی خدمت مانگی ہے. گویا پروردگار عالم کا تقاضا یہ ہے، لفظ سنبھال لیجئے گا، ایک لفظ میں روح جملہ ہے. پروردگار عالم کا گویا تقاضا یہ ہے کہ میری عبادت کے بعد وظیفہ عبادت ماں باپ کی خدمت بنا دینا. صلوات پڑھے جزاک اللہ. وظیفہ عبادت لوگ سمجھتے ہیں نماز ختم کر کے 1000 بار ہے نا یا غنیو یا غنیو پڑھنے سے دولت آتی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے 1000 بار استغفر اللہ کہنے سے ساری آسانیاں مل جائیں گی. یہ وظیفے تب ہیں جب خدمت مکمل ہو جائے. میرا جملہ رائے گا نہ کریے عزیزو. یہ وظیفے تب کارگر ہوں گے، میں شاید جملہ نہیں پہنچا سکا. یہ وظیفے تب کارگر ہوں گے جب ماں باپ کی خدمت مکمل ہو جائے. مکمل ہو جائے خدمت تو یہ وظیفے اضافہ رزق کے لیے، اضافہ عمر کے لیے، اضافہ کامیابی کے لیے ضرور مفید ہے. لیکن اگر ماں باپ کی خدمت مکمل نہیں ہوئی اور ماں باپ راضی نہ ہوئے تو رزق کیا بڑھے گا، جنت مشکل ہو جائے گی. یہ وظیفے جنت نہیں دلا سکتے. صلوات پڑھ لے اللہ نے اب یہ جملہ اگر پہنچ جائے تو میں آسانی سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ نے جنت رکھی ہی ہے وسیلوں کی رضا میں. ہائے ہائے بہت بڑا جملہ پڑھ دیا میں نے.
اللہ نے جنت رکھی ہی ہے وسیلوں کی رضا میں. اگر لانے والا وسیلہ راضی نہیں ہے تو بھی جنت مشکل ہے. اگر لے جانے والا وسیلہ راضی نہیں ہے تو بھی جنت مشکل ہے. عظمت اہل بیت پہ بلند ترین صلوات. تیسرا اور آخری مرحلہ ملاحظہ کر لے. اللہ نے عظمت والدین بلا فصل رکھی. اس قد بالا میں انسان کے سب سے بلند مقام کیا ہے؟ سر کا ہے. سب سے بلند مقام اس قد بالا میں سر کا ہے. اور سر کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے آگے جھکوایا ہے. بات پہنچ رہی؟ اس قد بالا میں سب سے بلند مقام سر کا ہے. اور اس سر کو حضور میں تو احتیاط لفظی ہی سے چلنے کا عادی ہوں. اور اس سر کو پروردگار عالم نے صرف اور صرف اپنے آگے جھکوایا ہے. اپنے آگے جھکوایا ہے. سر جھکانا تو صرف میرے آگے. اللہ تعبدوا الا ایہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. لا تشرک بی شیئا، دیکھو ذرا بھی کہیں سے شرک پیدا نہ ہونے پائے. ذرا بھی. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس سورہ لقمان میں بھی اس کی بہت سی بحثیں شرک کے حوالے سے ہیں، جو میرا موضوع نہیں ہے. تو اللہ نے سر جھکوایا اس قد بالا میں تو صرف اور صرف اپنے لیے جھکوایا. تو اس قد بالا میں سب سے بلند مقام سر کا ہے جسے اللہ نے اپنے آگے جھکوایا. اب اس سر کے بعد بلا فصل جو جگہ ہے وہ کاندھے ہیں. بھائی بیدار ہیں؟ بیدار ہیں؟ اس سر کے بعد بلا فصل جو جگہ ہے وہ کاندھے ہیں. کہ اللہ نے سر میرے آگے جھکانا اور وخفض جناحک، اور اپنے کاندھے کو کس کے آگے جھکانا؟ اپنے ماں باپ کے آگے جھکا دینا. جناح الذل من الرحمت، اپنے کاندھوں کو رحمت کے ساتھ ماں باپ کے آگے جھکا دینا. سر میرے آگے جھکانا، کاندھوں کو ماں باپ کے آگے جھکا دینا. صلوات. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور کاندھوں کو رحمت کے ساتھ ماں باپ کے آگے جھکا دینا. اللہ نے ماں باپ کا رتبہ مرتبہ بلا فصل رکھا ہے. اب جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا ہی ماں باپ کا مرتبہ پہچانے گا. اور جس نے ماں باپ ہی کو نہیں پہچانا، لاکھ کہے اللہ کو پہچانتا ہوں، وہ پہچانتا نہیں. ماں باپ کو پہچاننے کا، اس کی عظمتوں کو سمجھنے کا ذریعہ ہی یہ رب مجازی ہیں، یہ خالق مجازی. خدا کی قسم، ماں باپ اللہ نے یہ دو وسیلے دیے. ایک نازک سی بات بلا تبصرہ گزر جاؤں گا. اللہ نے دو وسیلے دیے، ایک وسیلہ لانے والا،
ایک وسیلہ لے جانے والا، لے جانے والا وسیلہ بھی دوہرا رکھا، کتاب اور اہل بیت۔ لے جانے والا وسیلہ بھی دوہرا رکھا، کتاب و اہل بیت۔ لانے والا وسیلہ بھی دوہرا رکھا، ماں اور باپ۔ لے بھی آیا دوہرے وسیلے سے اور لے بھی جائے گا دوہرے وسیلے سے۔ اور دونوں وسیلوں کی عظمت جس طرح لے جانے والی اہم ہے، اسی طرح سے لانے والی بھی اہم ہے۔ جتنا قرآن عظیم ہے اتنا ہی اہل بیت عظیم ہے، جتنی ماں عظیم ہے اتنا ہی باپ عظیم ہے۔ عرض کروں، یا علی مدد کس نے سکھایا؟ بہت نازک بات پڑھنے جا رہا ہوں، اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا یہ جملہ۔ یا علی مدد کس نے سکھایا؟ ماں نے۔ ماں نے سکھایا یا علی مدد؟ مگر رسول نے ذمہ داری دی ہے باپ کو۔ نے کہا نا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے نا میری آج؟ ایک صلوات پڑھ لیں، گھبرا کے نہ سنیں۔ اب ایک نازک سا پھر لفظ اختیار کروں گا، اور میں کیا عرض کروں کہ بڑھنا ہے مجھے آگے تک اور بہت وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ یا علی مدد سکھایا کس نے؟ ماں نے۔ ہمیں بھی ماں نے سکھایا اور آپ کو بھی ماں نے ہی سکھایا، مگر رسول نے ذمہ داری دی ہے ماں کو نہیں، باپ کو ذمہ داری دی ہے۔ یا علی سکھانے کی، معرفت علی سکھانے کی ذمہ داری ماں کو نہیں دی ہے، رسول نے باپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنے بیٹے کو یا علی سکھاؤ۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ پھر عرض کر رہا ہوں، باپ کو ذمہ داری دی ہے، ماں کے ذمے ہے مودت سکھانا، باپ کے ذمے ہے ولایت سکھانا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ مودت راسخ کرنا یہ ہے ماں کی ذمہ داری، ولایت سکھانا یہ ہے باپ کی ذمہ داری۔ اگر میں یہاں ٹھہر جاؤں گا تو بات آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ ماں کی ذمہ داری مودت اس لیے ہے کہ ماں ہی کی سکھائی ہوئی عادتوں سے بیٹا باپ کو باپ کہتا ہے۔ اب سوچتے رہیے اس کے اوپر، ماں ہی سکھاتی ہے تب بیٹا باپ کو باپ کہتا ہے، اور جہاں ماں کسی وجہ سے باپ کو باپ نہیں سکھا پاتی وہاں باپ کو بیٹے دوسرے رشتوں سے پکارنے لگتے ہیں۔ یہ مودت سکھانا، مودت دل میں اتارنا یہ ہے ماں کی ذمہ داری، اور ولایت سکھانا یہ ہے باپ کی ذمہ داری۔ ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا۔ باپ کی ذمہ داری سن لیں، بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی فضائل کی طرف اور پھر ربط مسائل۔ ولایت یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ولایت کا اعلان کہاں ہوا؟ غدیر میں۔ غدیر میں اعلان ہوا ہے ولایت کا۔ حکم کیا آیا ہے؟ تھوڑی سی ذہنی ورزش ہے۔ حکم کیا آیا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ حکم ہے بلغ کا۔ بلغ بنا ہے تبلیغ سے۔ بیدار ہے تو جملہ پورا کروں۔ بلغ بنا ہے تبلیغ سے، اور تبلیغ کا یہ لفظ بلغ کا قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور سے
تبلیغ نام ہے ولایت علی کا پیغام پہنچانا۔ بھئی بات نازک ہو گئی ہے۔ کسی نے نماز پہ مجلس پڑھی، کہنے لگے بڑی تبلیغی مجلس تھی۔ یہی تو بولتے ہیں۔ روزے پہ مجلس پڑھی تو اس سے زیادہ تبلیغی ہو گئی، اس لیے کہ روزہ گرمی میں آ رہا ہے۔ جاڑے میں روزہ رہتا تو تبلیغی نہیں کہلاتا ہے۔ اور اگر خمس پہ مجلس پڑھ دی تو پھر تو وہ ہے نا تبلیغ پلس ہو گئی ہے نا۔ خدا کی قسم، یہ فروعات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب تبلیغ ثانوی ہے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو نماز پڑھنا بیکار، روزہ پڑھنا بیکار، حج پڑھنا بیکار۔ یہ ساری تبلیغ ولایت علی کی بنیاد پر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بات پہنچ رہی ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، اب جملہ پورا کر دوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علی کو مولا مانے اور بے نمازی ہو۔ ممکن ہی نہیں۔ اور جو بے نمازی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کے نعرے کی طرح مولا مولا کر رہا ہے، ووٹ کہیں دیتا ہے، نعرہ کہیں لگاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، گھبرا تو نہیں گئے؟ تبلیغ کا لفظ ہی آیا ہے ولایت سمجھانے کے لیے۔ اب ذرا نزاکت سمجھ لیجئے۔ ایک لفظ ہے ابلاغ، اس کے معنی بھی ہے پہنچانا، بتانا۔ ایک لفظ ہے تبلیغ، اس کا معنی بھی ہے بتانا، پہنچانا۔ ابلاغ بھی اور تبلیغ بھی، دونوں کے مطلب ہے بتانا، پہنچانا۔ ٹھیک ہے؟ مگر ابلاغ کہتے ہیں ایک بار پہنچانا، تبلیغ کہتے ہیں بار بار پہنچانا۔ نہیں جملہ پہنچا۔ ابلاغ کا ایک بار پہنچایا تو وہ ہوا ابلاغ، لیکن اگر کہہ دیا جائے تبلیغ تو اس کا مطلب ہے بار بار پہنچانا، بار بار پہنچانا۔ یہ ہے تبلیغ، بات پہنچنی چاہیے۔ اور رسول نے تبلیغ ولایت ایک بار کیا ہے۔ تبلیغ ولایت کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا۔ غدیر ایک ہی بار تو آئی، رسول نے ایک ہی بار تو خطبہ دیا، ایک ہی بار من کنتو مولا کہا۔ تو تبلیغ ولایت رسول نے کیا ہے ایک بار۔ اب جملہ پہنچنا چاہیے۔ ایک ہی بار رسول نے تبلیغ ولایت کی، اور اللہ نے کہا ہے میرے نبی بار بار پہنچائیے۔ اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی جو آپ پر نازل کیا جا چکا اسے بار بار پہنچائیے، بار بار پہنچائیے۔ تو نبی سے اللہ نے کہا بار بار پہنچائیے، نبی نے پہنچایا ہے ایک بار، تو کیا نبی ایک بار پہنچا کے عہدہ برا ہوئے؟ تو ظاہر ہے عہدہ برا نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے بار بار پہنچائیے، تو یہ بار بار پہنچانے کا حکم پورا کیسے ہوگا؟ نبی نے آواز دی، میں نے من کنتو مولا کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے یبلغ الشاہد والغائب والوالد الی ولد۔ دنیا کے ہر باپ پر واجب ہے کہ ولایت اپنے بیٹے کو سکھائے۔ قیامت تک اللہ نے ہر باپ پہ یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ ولایت علی سے اپنے بیٹے کو روشناس کرائے۔ ماں کے لیے حکم نہیں ہے، اور یہ نبی کا سب سے آخری پیغام ہے، اپنی حیات کا سب سے آخری پیغام۔
سب سے آخری حکم یہی ہے کہ ہر باپ پر، قیامت تک کے ہر باپ پر واجب قرار دے دیا گیا کہ علی کی ولایت اپنے بیٹے تک پہنچائے، اپنے بیٹے کو سمجھائے۔ یا رسول اللہ، یہ ہر باپ پر بیدار ہے نا، ہر باپ پر آپ نے یہ ذمہ داری کیوں ڈال دی؟ کہا اس لیے ڈال دی ہے کہ علی کی ولایت و مودت سے ہی بیٹے کا حسب نسب پہچانا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کئی زاویے سے یہ حدیث آئی ہے کہ اصحاب کرام، مدینے کے اصحاب کرام یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ علی کا ذکر کر کے نسلوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آج کا نکتہ نہیں ہے ذاکروں کا، یہ آج کا ذاکروں کا نکتہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیرت صحابہ ہے، یہ سیرت صحابہ ہے کہ علی کا ذکر کر کے حسب و نسب کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اسی لیے رسول اللہ نے یہ ذمہ داری باپ کو دی ہے کہ علی کی ولایت اپنے بیٹے تک پہنچاتے رہو۔ اگر قبول کر لے تو تمہارا ہے، اگر قبول نہ کر دے تو پرایا ہے۔ صلوات پڑھے عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، داؤد کا مولا، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا کعبہ، دیوار کعبہ، مولود کعبہ، کعبے کی زینت، کعبے میں ولادت، مسجد کی زینت، مسجد میں شہادت، مونو کی کشتی، ہر جنگ کا فائٹر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سب مل کر بولو، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سے بولو، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، ہم سب کا نعرہ نعرہ حیدری، آواز بلند کر نعرہ سلوات۔ ولایت علی ہی نسلوں کی طہارت اور پہچان ہے۔ علی کا سفر ہی، پوری حیات کا سفر علی کا رسول کے ہاتھوں ہاتھوں ہوا ہے۔ شاید یہ زبان نہیں پہنچا سکا۔ علی کی حیات کا سفر، مرتبوں کا سفر رسول کے ہاتھوں ہاتھوں ہوا ہے۔ جس دن آئے اس دن بھی رسول کے ہاتھوں پہ پہچانے گئے۔ پہلے دن بھی جب لوگوں کے سامنے مولائے کائنات آئے تو رسول ہی کے ہاتھوں پہ بلند ہو کے پہچانے گئے۔ حیات کا، رتبوں کی حیات کا پہلا دن بھی رسول کے ہاتھوں پر، اور غدیر میں آخری دن بھی رسول کے ہاتھوں پر۔ ابھی ہمیں ناظم صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ پوچھتے مولا قبر میں کیسے آئیں گے؟ اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائنے مٹی کی دیوار، بائیں مٹی کی دیوار ہے۔ پوچھنے والے سے پوچھو کہ یہ جو دیوار ہے یہ تراب ہے کہ نہیں؟ یہ اوپر تراب ہے کہ نہیں؟ نیچے تراب ہے کہ نہیں؟
دائنے تراب ہے کہ نہیں، بائیں تراب ہے کہ نہیں؟ ارے بے وقوف، ابو تراب کے لیے پوچھ رہا ہے کہ تراب میں علی کیسے آئیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ جزاک اللہ۔ میرے مولا کو کوئی بھی دیوار روک نہیں سکتی، یہی بات خیبر کو پتہ نہیں تھی کہ علی کو کوئی بھی دیوار روک نہیں سکتی۔ تو جب دیوار نہیں روک سکتی تو دروازہ کیا روکے گا؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی کعبے کی طرف۔ اللہ جس نے حج نہیں کیا ہے اسے حج نصیب کرے، اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ حج کا انتظار ہی مت کیا کیجئے، 70-80 ہزار میں عمرہ کر لیجئے۔ پتہ نہیں یہ کیا بیماری ہے ہماری قوم کو، حج کے لیے پینشن کا انتظار کرتے ہیں، جب پینشن ملے گی ریٹائرمنٹ کا، ہاں تو سنتے ہیں کہ ڈھیر سا پیسہ ملتا ہے، سنتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ریٹائر ہی نہیں ہوا، میں تو مستعفی آدمی ہوں۔ تو جب وہ ملے گا تو حج کرنے جائیں گے۔ اچھا، حج کے لیے وہ پینشن فنڈ کا کیا کون سا فنڈ کہلاتا ہے نا، انتظار کرتے ہیں، اور اس کے ملنے سے پہلے زوجہ محترمہ 4 کام بیان کر دیتی ہیں۔ اوپر 2 کمرہ بنوانا ہے، لڑکے کی شادی کرنی ہے، اور بہو کے لیے 2 سیٹ خریدنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حج تک پہنچا ہی نہیں آدمی، اور یہ ذمہ داری نبھاتے نبھاتے، دیکھیے یہ بھائی نے کہا میں نے ابھی نہیں کہا تھا، ایک صلوات پڑھ لے محمد آل محمد۔ زندگی نہ بھی تمام ہو تو حج لائق پیر ہی نہیں رہ جاتے، ہے نا۔ حج جو ہے وہ طاقت کی عبادت ہے نا، جوانی کی عبادت ہے۔ جب کچھ لوگ جوڑتے ہیں 1 لاکھ 1.25 لاکھ، اب بات آ گئی، دیکھیں بغیر پیغام کے تو میں مجلس مکمل ہی نہیں کرتا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ، جہاں 2 لاکھ پہنچا فارم بھر دیں گے اور حج کو جائیں گے، معلوم کوئی کام نکل آیا اور 50,000 نکل گئے، پھر جوڑ کر کے جو اسے 2 پہنچایا تو دوسری بار 75 نکل گئے۔ اب کن کاموں میں نکلتے ہیں اسے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ میرا مشاہدہ بڑا پکا ہے۔ تو یہ ساری زندگی سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا رہتا ہے، اور کریں آپ اس طرح مت سنیے جیسے اس جملے سے آپ ناواقف ہیں، ہے نا۔ اوپر بڑھتے ہیں پھر نیچے چلے آتے ہیں، اور حج میسر نہیں ہوتا۔ جو کچھ حج میں ملتا ہے، دیکھیں یہاں 2 علماء موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا میرے جانے کے بعد، چاہے جب حج فریضہ ہے، واجب ہے، جب مستطیع ہو جائے، اور استطاعت جوڑنے کا حکم کہیں نہیں ہے کہ جوڑ جوڑ کے استطاعت پیدا کرو۔ جب آپ مستطیع ہو جائیں گے، استطاعت ہو جائے گی، اور کریں آپ تو حج واجب ہوگا۔ جیسے ابھی آپ مستطیع نہیں ہیں نماز ظہر کے لیے، ابھی باقی ہے 25-30 منٹ 35 منٹ،
ابھی آپ مستطیع نہیں ہیں نماز ظہر کے لیے، جب جیسے ہی زوال ہو جائے گا آپ پر واجب ہو جائے گی، اب آپ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ٹائم فکس ہے اسی طرح سہولیات حج بھی فکس ہے، وہ سہولت پوری ہو گئی آپ پر حج واجب ہو گیا۔ اور جو سہولت پوری ہونے کے بعد حج نہیں کرتے ہیں اگر مر جائیں گے تو وہ مسلمان نہیں مرتے، یہ حدیث بھی سن کے رکھ لیجئے۔ اگر آج میں 20 فروری کو مستطیع ہو گیا اور میں نے حج اس سال سہولت ہونے کے باوجود، اب کووڈ کی وجہ سے ویزا ہی نہ ملے تو الگ بات ہے، شرط وہ بھی استطاعت میں ہے، اور میں نے آمدن نہیں کیا اور میں مر گیا محرم میں، حج ہوتا ہے ذی الحجہ میں، تو میں 1000 مجلسیں پڑھ کے بھی شیعہ اور مسلمان نہیں مروں گا۔ حدیث رسول ہے یا میں یہودی مروں گا یا میں عیسائی مروں گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ مسئلہ ہے تو ہے، گھبرائیے نہیں، صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی ہے، سب سے بہتر اگر جزا حاصل کرنی ہے تو ابھی کووڈ میں لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، کووڈ کا ڈرامہ ہی پڑھوں گا، ہٹ جائے گا تو ایک عمرہ 50-55 ہزار میں ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ 2 کلو کھجور خریدنے کی خواہش ہو، 50 گرام سونا خریدنے کی نیت سے مت جائیے گا، ہے نا؟ اب 50 گرام سونے کی نیت سے جائیے گا تو حج 50-55 ہزار میں نہیں ہوگا، مگر 2 کلو کھجور، ہے نا، ایک عام سے ہوٹل میں رہائش اور آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ عمرے میں وہ ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں جو حج کی نعمتیں ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں ٹھہروں، وہ نعمتیں پڑھیے، پوچھیے علماء سے، وہ تمام نعمتیں میسر ہوتی ہیں عمرہ کرنے والے کو جو حج کی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، کئی معصومین کی زیارت ہوتی ہے، جس کا کلمہ آپ پڑھ کر کے مسلمان ہیں، اس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں، اس نبی کے روضے کی زیارت ہوتی ہے، آپ قریب سے ان کو سلام پڑھتے ہیں، آپ کو وہ مقام 2 رکعت نماز کے لیے ملے گا جو جنت کی زمین ہے اور جو مدفن زہرا ہے، یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ تو 3 لاکھ جوڑنے کے چکر مت رہیے، اب شاید 5 لاکھ پہنچ گیا ہے، عمرہ کر لیجئے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ عمرہ معلوم ہے کیوں اور کروا رہا ہوں؟ تاکہ آپ جب عمرہ کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ جہاں پہ دروازہ کعبہ ہے، اب جملہ ذہن تھک تو نہیں گیا؟ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ جہاں دروازہ کعبہ ہے اس کے ٹھیک سامنے آپ کو ایک گرین لائٹ ملے گی، یہ دروازہ اور وہ گرین لائٹ ہی طواف کرنے کا نشان ہے۔ گرین لائٹ کے پیچھے آپ کو سعی ملے گی، اور سعی کے پیچھے جو محل بنا ہوا ہے آج، وہی ابو طالب کا گھر تھا۔ ہائے ہائے، میرا جملہ رہے گا نا کہ یہ وہی جناب ابو طالب کا گھر تھا، اور یہ ساری عمارتیں جو درمیان میں نظر آ رہی ہیں یہ کل 400 سال پہلے بنی ہیں۔ اس سے پہلے ابو طالب کے گھر کے دروازے کے ٹھیک سامنے اللہ کے گھر کا دروازہ تھا۔ یہی تو ایک وہ کافر ہے جو اللہ کا ہمسایہ تھا۔ صلوات پڑھے جناب ابو طالب کلید بردار کعبہ، اللہ کے واقعی ہمسایہ۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی، دروازہ کعبہ پہ آئیں، مگر ٹھہری نہیں، حالانکہ دروازہ کعبہ پر طواف کرنے والے بھی تسلیم کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اب یہ ٹیکنیکل لفظیں ہیں، جب آپ عمرہ کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو، یاد کریں گے، تسلیم کے لیے ٹھہرتے ہیں، مگر فاطمہ بنت اسد ٹھہری نہیں، وہاں سے آگے بڑھی۔ اس منظر کو دیکھ رہے تھے جناب عباس ابن عبد المطلب،
جو اسی صحن میں، بہت بڑا صحن تھا کعبے کا، بیچ میں کعبہ تھا، صحن میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، جب گھر کی کوئی عورت عوام کی جگہ نظر آتی ہے تو گھر والے کی نگاہ تعاقب کرتی ہے۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی۔ اپنے گھر کی کوئی عورت اگر عوام الناس کی جگہ نظر آئے، میدان میں، محلے میں، گلی میں، بازار میں دکھ جائے تو نگاہ تعاقب کرتی ہے۔ کاہے کے لیے؟ تحفظ کے لیے۔ توجہ ہے، تحفظ کے لیے، اس کے حجاب کے تحفظ کے لیے۔ جو بھی محافظ ہوتا ہے اس کی نگاہ تعاقب کرتی ہے۔ ہم بھی سیاست پر نگاہ رکھے ہیں، جو حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں ہم بھی بے خبر نہیں ہیں، نگاہ رکھے ہیں، مگر ابھی خاموش اس لیے ہے کہ کوئی پارٹی اس کا سیاسی فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب دیکھ رہے ہیں کہ میری بھابھی بڑی ہیں، جناب ابو طالب بڑے ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب سے، وہ جا رہی ہیں، پہنچی عقب خانہ کعبہ، پس پشت دروازہ، اور دیکھا انہوں نے کہ ایک بار دیوار شگافتہ ہوئی، اور جیسے ہی دیوار شگافتہ ہوئی عباس ابن عبد المطلب دوڑے۔ کاہے کے لیے؟ کہ یہ دیوار لگتا ہے گرنے والی ہے، پھٹ گئی ہے، زلزلہ ہے، دوڑے، مگر جب تک دوڑ کے ان تک پہنچتے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی اور دروازہ جڑ گیا۔ اپنے کو وہاں تصور کیجئے، ایک منٹ کے لیے آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سوائے سرپرائز ہونے کے کچھ کر سکتے تھے؟ اگر شور مچا کے کہتے بھی کہ یہ دیوار پھٹی تھی اور اس کے اندر میری بھابھی چلی گئی اور جڑ گئی، کوئی مانے گا؟ کوئی مانتا؟ کہتے دیکھیے انہی کے گھر میں چابی رہتی ہے، ادھر سے چابی سے کھول کے اندر کر کے اور چابی بند کر کے اب معجزہ کرانے کے چکر میں ہے۔ میں نے ایک تاریخی جملہ پڑھا ہے، ہر جملے کی میں وضاحت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کوئی مانتا؟ نہیں مانتا۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب بھی سرپرائز ہو گئے۔ ابو طالب سے کہا، لوگوں سے کہا فاطمہ بنت اسد اس میں ہے، بہت وقت سے ہیں۔ اچھا اب سمجھ میں آیا کہ یہ دروازہ جو بنا دیوار میں 2 بار کیوں بنا؟ توجہ ہے؟ دوسری بار اس لیے بھی بنا تاکہ عباس کو کوئی جھوٹا نہ کہنے پائے۔ اب تالا کھولنے کی کوشش ہونے لگی مگر تالا کھلا نہیں۔ 3 دن تالا کھلا نہیں۔ سوچئے بھیڑ کتنی لگ گئی ہوگی حرم میں، کتنی بھیڑ ہوگی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، زندہ ہیں، مر گئیں۔ دیکھیے میں مثال لینے میں بڑا بے باک ہوں، بہت زیادہ بے باک ہوں۔ کہیں یہ اطلاع ہو جاتی ہے کہ 3 دن ایک آدمی سائیکل چلائے گا اور بغیر سوئے، دیکھتے ہیں کتنی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس بھیڑ کی ضرورت کیا؟ اسے ایک بار دیکھ لیا کہ ہاں چلا رہا ہے، اس پر نیا کچھ ہوتا ہے، مگر بھیڑ لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ اور یہاں تو جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسرے دن جم غفیر تھا۔ کہاں سے اس منزل تک آ گیا؟ جم غفیر تھا، بھیڑ بھری ہوئی تھی۔ جب پھر وہ دیوار شگافتہ ہوئی اور مولا کائنات کے ساتھ فاطمہ بنت اسد برابر ہوئی، برآمد ہوئی۔ توجہ ہے؟ سوال پڑھے منگالوں کو۔ معجزہ جتنا ہوتا ہے کوئی ایک بار نہیں ہوتا،
ہر معجزہ 2 بار وجود میں آتا ہے. دیکھیے فکر پہنچنی چاہیے، بیداری چاہیے آپ کی. ہر معجزہ 2 بار وجود میں آتا ہے. 2 بار مطلب جناب موسیٰ کا عصا لکڑی کا تھا، اژدہا بن گیا، معجزہ ہے. مگر وہی اژدہا پھر لکڑی بن گیا، یہ معجزہ نہیں ہے. دریائے نیل عصا سے شگافتہ ہوئی تو دیوار بن گئی. ایسی دیوار بن گئی کہ اس میں باقاعدہ جناب موسیٰ کو مینہ کاری کرنی پڑی، چھید بنانے پڑے ہیں، پھر اس میں دیوار بنانی پڑی، اس طرح منجمد ہو گئی. تو دریا کا دیوار بن جانا معجزہ ہے، اور پھر اس دیوار کا دریا بن جانا معجزہ نہیں ہے، یہ بھی تو معجزہ ہے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے، اور پھر اس کا جڑ جانا. آپ اس طرح سن رہے ہیں، اگر موم بتی ٹوٹ جائے نا تو آپ جوڑ نہیں پاتے، جا کے گھر تجربہ کیجئے گا. ایسا سن رہے ہیں جیسے کہ وہ ایک صلوات پڑھ لے محمد دیکھیں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مطلب مثال لینے بے باک ہوں، 1 روپے والی موم بتی ایک بار توڑ دیجئے گا، اور توڑ کے ذرا جوڑیے، دیکھیے ذرا اس طرح جڑتی ہے تو موم بتی نہیں جڑے گی آپ سے توڑنے کے بعد ہے. اور یہاں چاند 2 ٹکڑے ہوا اور ایسا جڑ گیا کہ 14ویں کو دیکھیے کیسا چمکتا ہے نا. تو معجزہ ہے. اب جملہ رہے گا نہ کیجئے گا، بڑا قیمتی جملہ ادب کے حوالے سے دے رہا ہوں. ہر معجزہ 2 بار وجود میں آتا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوا، معجزہ. جڑ گیا، معجزہ. عصا اژدہا بنا، معجزہ. اژدہا عصا بن گیا، معجزہ. ہر معجزہ 2 بار اس لیے وجود میں آتا ہے کہ معجزہ واقعہ بنے، حادثہ نہ کہلائے. معجزہ واقعہ بنے، ایکسیڈنٹل نہ ہو، حادثہ نہ کہلائے. اس لیے ہر معجزہ 2 بار وجود میں آتا ہے کہ معجزہ واقعہ بنے، حادثہ نہ کہلائے. مگر علی کی وہ ذات عظیم ذات ہے کہ ایک ہی معجزہ علی کے لیے 1-2 بار نہیں 4 بار وجود میں آیا ہے. دیوار شگافتہ ہوئی، معجزہ. جڑ گئی، معجزہ. جب برآمد ہونے لگے پھر وہی دیوار شگافتہ ہوئی، معجزہ. جڑ گئی، معجزہ. یا اللہ، یہ 4 بار معجزہ کیوں برآمد ہوا؟ کہ اس لیے کہ علی علی ہے. جزاک اللہ. مولا کائنات برآمد ہوئے. استقبال کے لیے رسول سامنے موجود تھے. بات یہیں سے وہاں تک بڑھ گئی کہ علی کی عظمتوں کا سفر رسول کے ہاتھوں ہاتھ ہوا. آج دنیا کے سامنے آئے تو رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. غدیر میں رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بلند کیا. چچی نے کہا بیٹا ابھی جو آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں، منہ بھی نہیں کھولا ہے، بولے ہی نہیں ہے. کہا مجھے حوالے کیجئے. لیا، چوما. علی نے آنکھیں کھول دی. اب سمجھ میں آیا کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہنا کیوں واجب ہے. ابن حجر مکی کا بھی یہ فتویٰ ہے اور فرنگی محلیوں کا بھی فتویٰ ہے کہ علی کو کبھی رضی اللہ نہ کہنا. رضی اللہ کہنا علی کے لیے جائز نہیں ہے. رضی اللہ انہیں کہو جنہوں نے بتوں کا سجدہ کیا ہو. علی کی پیشانی پر بتوں کے سجدوں کا نشان نہیں ہے. علی کرم اللہ وجہہ ہے.
اس لیے کہ علی نے آنکھیں کھولی ہے تو نور مصطفیٰ دیکھ کے کھولی ہے، چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے کھولی ہے، آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد سرکار نے کہا یا علی کچھ سناؤ، یا علی کچھ سناؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا سناؤں، کیا سناؤں؟ دیکھیں کچھ سناؤ وہ کہتا ہے جو بہت کچھ جانتا ہو، لفظیں پہنچ رہی ہے نا، جو بہت کچھ جانتا ہو، اور کیا سناؤ بھی وہی کہتا ہے جو بہت کچھ جانتا ہو۔ رسول نے کہا توریت سناؤ، توریت۔ مولا کائنات نے سنا دی، وقت کم ہو گیا۔ پھر کہا انجیل سناؤ، زبور سناؤ، زبور سنا دی۔ پھر کہا انجیل سناؤ، انجیل سنا دی۔ ایک کتاب تقریباً 3000 سال پرانی، دوسری کتاب 2500 سال پرانی، تیسری کتاب 500 سال پرانی، ٹھیک ہے۔ اچھا رسول کو جو علی نے توریت کے نام پہ سنایا تھا، اگر وہ زبور رہی ہو تو نہیں بات پہنچی۔ بھائی کسی نے مجھ سے کہا کہ ذرا غالب کے شعر سنائیے، میں نے میر کے سنا دیے، پہچانے گا اگر نہیں جانتا ہے تو۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا غالب کے شعر سنا، میں نے میر کا سنا دیا، وہی 150 سال پہلے کی تو بات ہے۔ تو یہ وہی ٹوکے گا نا جو میر کے بھی دیوان کو جانتا ہو، غالب کے بھی دیوان کو جانتا ہو۔ بھائی توجہ ہے، تصدیق وہی کرے گا جو ہر کتاب جانتا ہو۔ علی نے توریت سنائی، رسول نے کہا اچھی سنائی، زبور سنائی، رسول نے کہا اچھی سنائی، انجیل سنائی، رسول نے کہا اچھی سنائی۔ جو ہزاروں سال پرانی کتابوں کی تصدیق کرے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، ان پڑھ نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا ولایت علی۔ اب آخری فقرہ اور گفتگو تمام۔ ولایت علی کی تبلیغ اس لیے واجب ہے کہ جو ولایت علی نہیں سمجھتا وہ نہ مرتبہ رسول سمجھتا ہے نہ مرتبہ توحید سمجھتا ہے۔ ولایت علی توحید بھی سمجھاتی ہے، رسالت بھی سمجھاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس گفتگو یہیں تمام کر رہا ہوں۔ علی ایک نام نہیں ہے، علی ایک علامت ہے۔ دنیا میں واحد گھر حسین کا ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ کائنات 25,000 سال پرانی، اگر دوسرے زاویوں سے اس کی تحقیق کریں تو شاید اس سے زیادہ پرانی ہو دنیا۔ ہزارہ سال کی اس قدیم دنیا میں ایک امام حسین کے گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر نہیں ملے گا جہاں 3 بیٹے ہوں اور تینوں کا ایک ہی نام رکھا گیا ہو علی۔ ہے کوئی گھر ایسا جہاں ایک ہی نام ہر بیٹے کو دیا گیا ہو؟ دنیا کا کوئی گھر نہیں ملے گا۔ جب دنیا کے پاس زبان اور لغت بھی نہیں تھی تب بھی نام الگ الگ شناخت کے طور پہ رکھے جاتے تھے، مگر تنہا گھر حسین کا ہے جہاں بڑے بیٹے کا نام بھی علی ہے، مجھلے بیٹے کا نام بھی علی ہے اور چھوٹے بیٹے کا بھی نام علی ہے۔ امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے، اکبر کا نام بھی علی ہے، اصغر کا نام بھی علی ہے۔ نہ اکبر نام ہے
نہ اصغر نام ہے، یہ لاحقے ہیں، نام نہیں ہے، نام تینوں علی ہے۔ حسین اپنے ساتھ 3 علی لے کے چلے۔ اب تفصیل کبھی اور عرض کر دوں گا۔ یہ تینوں علی کو یاد دلاتے ہیں۔ حسین نے 2 علی کی قربانی خود پیش کی اور 1 علی کے حوالے جہاد اکبر کر دیا۔ عرصہ دینا ہے گھر والوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، اس لیے اس منزل تک گفتگو آ گئی۔ پیدریت کیا ہوتی ہے یہ ایک علی نے بتایا، پیسریت کیا ہوتی ہے یہ حسین نے سمجھایا۔ علی اکبر جب حسین سے رخصت ہو کے جا رہے تھے تو حسین اپنی ٹوٹی کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو بعد ظہر تک 70 لاشیں اٹھا چکا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اکیلے حسین اب تک 70 لاشیں اٹھا چکے، مگر حسین کسی کے پیچھے اس طرح نہیں دوڑے جس طرح علی اکبر کے پیچھے دوڑے۔ گھوڑے پہ سوار علی اکبر نے ایک بار مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے دوڑا چلا آ رہا ہے، اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، دوڑ کے قریب آئے، بابا سے لپٹ گئے۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا آپ کیوں پیچھے پیچھے چلے آئے؟ حسین نے کہا میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا۔ میرا مولا سمجھا رہا ہے دنیا سے کسی باپ کی روح نکلتی نہیں ہے، دنیا سے کوئی باپ چاہتا نہیں ہے، مگر اس کی روح اولاد کو کلیجے سے لگا رہی ہوتی ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوتی ہے، پالنے والے میں تیرے بھروسے پہ اپنی اولاد کو اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزاداروں، روحیں ماں باپ کی دعا کرتی ہے، جس طرح حسین نے دعا کی تھی، پالنے والے میں تیری بارگاہ میں اپنا وہ بیٹا پیش کر رہا ہوں جو صورت و سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ آپ مصاب ہوئے، گفتگو آخری منزل تک آ گئی۔ حسین اپنی یہ عظیم قربانیاں پیش کر کے خیمے میں آئے۔ آنے کے بعد بہن سے کہا پیدریت کیا ہوتی ہے اب یہ بیٹا بتائے گا۔ بہن سے کہا بہن ذرا سید سجاد کو بیدار کرو۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور اپنے بابا کو دیکھا، پیشانی پہ خون ملا ہوا، جسم زخموں سے بھرا ہوا، تڑپ کے ایک ہی جملہ پوچھا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ سن لیا عزادارو، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں جس کے پاس عباس جیسا بھائی موجود ہو وہ اس طرح زخمی نہیں ہو سکتا۔ کہا میرے لال عباس مارے گئے، تو اب دوسرا جملہ تھا پھر بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ جس کے پاس کڑیل جوان موجود ہو اس کا باپ زخمی ہو جائے، کہ میرے لال وہ بھی مارے گئے۔ بھائی اتنا سمجھ لے سید سجاد، یا تو زندہ ہے یا میں زندہ ہوں۔ اپنا رخ بابا کی طرف سے ہٹایا، آواز دی پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لائیے گا، میری تلوار لائیے گا، میرا بابا بڑا مظلوم ہے، میں عصا سے سہارا کروں گا، تلوار سے بابا کی نصرت کروں گا۔ حسین نے کلیجے سے لگایا، سید سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا ہے، کربلا سے شام۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ عزادارو، حسین سید سجاد سے رخصت ہوئے، آواز دی بیویوں
اب حسین جا رہا ہے، اب روز محشر میں ملاقات ہوگی۔ بیویوں نے حسین کو روک لیا۔ سن سکو گے جملہ کہ آقا اس طرح مت جائیے، کہ پھر کیا چاہتی ہو؟ کہ آقا ہم دائرہ بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے اس طرح گزر جائیے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ عزادارو، زندگی میں جنازہ صورت اگر کوئی نکلا ہے تو وہ تنہا حسین ہے۔ حسین نے اپنے سر پر رضا کا دامن کیا، سر جھکایا، اور حسین اس طرح نکلنے لگے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ واہ محمدہ، واہ مصیبتہ کے نعرے بلند ہوئے، حسین خیمے سے باہر آ گئے۔ خدا کی قسم، اللہ نے جسے بیٹی دی ہے نا وہ خوش قسمت ہے۔ جسے اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ کہا جاتا ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس کا جنازہ روشن ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں سے زیادہ پرسہ نہ کوئی لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ اس گھر میں کبرا جیسی بھی حسین کی بیٹی موجود ہے جس نے رخصت کر دیا، مگر ایک چھوٹی سی بیٹی اور حسین کی ہے، سکینہ۔ سکینہ اپنے بابا کو اس طرح رخصت نہ کر سکی جس طرح چاہتی تھی، تو سکینہ خیمے سے باہر نکل آئی، ذوالجناح کے سمو کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا۔ بے بی، آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ کہا نہیں بابا، میں یہ پوچھنا بھول گئی، رات آئے گی تو سکینہ سوئے گی کہاں؟ بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، بابا تمہارے بغیر الا لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما، پالنے والے ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید علمدار حسین زیدی ابن سید ابرار حسین زیدی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔